نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم احتساب کی بھی ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے سب سے نمایاں خلق ہے۔ احتساب کا لفظ پڑھتے اور سننے میں ہمارے ذہن میں محاسبہ کا معنی آتا ہے، چونکہ ہمارے آئے دن اخبارات میں اقتدار سے محروم کیے جانے والی سیاستدانوں لٹیروں کے احتساب کے بارے میں اپنے حاضر ڈیوٹی حکمرانوں کی تہلکہ خیز بیانات پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں احتساب محاسبہ گرفت کا معنی راسخ ہو چکا ہے، جبکہ عربی زبان میں احتساب کے وہ معنی مراد مشہور ہیں۔ شمار کیا جاتا ہے کہ کافی ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے آیات کا یہ مشہور ٹکڑا جسے وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس میں حسبنا اللہ یعنی کیا کفایت ہی کے معنی میں ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یعنی کتاب و سنت میں احتساب کا لفظ عام طور پر طلب اجر رضائے الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی عبادت نیک عمل میں صرف رضائے الہی کی نیت کرنا، مصائب امراض میں طلب اجر کی نیت سے صبر کرنا احتساب کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ احتساب کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن مذکورہ بلا مفہوم کو ادا کرنے والی آیت بے شمار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو وہ اچھائی کے ساتھ دفع کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں احتساب کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں بھی احتساب والوں ہی کی فضیلت بیان کی گئی کہ تاکہ یعنی کہ مسلمان عمل احتساب کرے۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مصیبت میں 3 انعامات الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ احتساب کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، یعنی خصوصی رحمت، عمومی رحمت، ہدایت، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز اپنے ذمہ لے لیتا ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جب اس نے مصیبت اور پریشانی میں خالص اسی کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے تو یقیناً وہ 3 انعامات عطا کرے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ انعامات میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ رحمت، اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کریں گے، عمومی رحمت ہوگی، ہدایت ہوگی۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ قرآن کریم میں احتساب کا لفظ صراحتاً نہیں آیا، البتہ احادیث میں یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن کی وہ مشہور روایت آپ نے ضرور سنی ہوگی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل فرض صیام رمضان وسنۃ قیامہ فمن صام وقام ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدت امہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں، جبکہ میں نے اس کے قیام کو مسنون قرار دیا۔ جو شخص رضا الہی کے لیے اس کے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کے ماں نے اسے جنا تھا۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اسی طرح روایت بھی آئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس سے یہ
حقیقت بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ احتساب کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے۔ اس کا مفہوم اخلاص کے بہت قریب اور مشابہ ہے۔ احتساب کی وجہ سے ایسے مباح اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں جنہیں بظاہر انسان دنیاوی ذمہ داری کے طور پر بجا لاتا ہے۔ اہل و عیال کے نان نفقہ ہی کو لے لیجئے، یہ ہر شخص کی شرعی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے، لیکن جب وہ اپنے بیوی بچوں پر ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اس ازدواجی فریضے کی ادائیگی کو بھی صدقہ اور نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے اہل و عیال پر احتساب، طلب ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہی حال مصائب اور حوادث کا ہے۔ جب کسی حادثے یا مصیبت کے پیش آنے کی صورت میں کوئی شخص طلب ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو بارگاہ الوہیت سے اس سے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اے ابن آدم، ان صبرت واحتسبت عند صدمۃ الاولی لم ارضا ثوابا دون الجنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے پہلے صدمے کے وقت صبر کیا طلب ثواب کی نیت سے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آنے والی ہے اس سے انسان ٹال تو نہیں سکتا، البتہ کہ وہ رضا بالقضاء اور طلب ثواب کی نیت کر لے تو اس کے حق میں یہ مصیبت رحمت اور راحت بن سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو روح قبض کر لی؟ وہ اس بات میں جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو موت دے دی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایسا کیا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے نے عرض کیا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور وہ اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ مختصر ہے کہ احتساب اللہ کی محبت اور رضا تک پہنچانے والا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ احتساب ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگا کر کسی چیز پر صبر کرنا، نیکی کرنا اور مصیبت تکالیف پر صبر کرنا اور نیکی پر مداومت اختیار کرنا، اور ایمان کی کمال اور اسلام کا حسن کی دلیل ہے، جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ احتساب کی وجہ سے دارین کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ مصائب کا برداشت کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس پر ثواب اور اجر ثواب سے حاصل ہوتا ہے۔ احتساب کی وجہ سے ریا سے بچاؤ ہو جاتا ہے اور پروردگار پر اعتماد، اس کے ساتھ حسن زن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے کیا اس پر ہم صبر کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے احسان۔ عربی زبان میں احسان برائی کی ضد ہے، یعنی کہ ایسا فعل جس سے کسی کو فائدہ ہو اس سے احسان کہا جاتا ہے۔ مثلا بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے یا بھولے بھٹکے کو راہ دکھانا، مظلوم کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، گمراہ کو سیدھی راہ پر لگانا، جاہل کو علم سکھانا، مقروض کو مہلت دینا، مجبور کو معاف کر دینا، یہ سب احسان ہی کی صورت ہے۔ اصطلاح میں احسان کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی کا تعین موقع محل کے دیکھ کر لیا جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی تعلیم اور افادہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال احسان کی حقیقت کے بارے میں بھی تھا۔ مل احسان، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو کہ گویا تم اس سے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ احسان کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ اس کی روح ہے اور اس کے کمال ہے، یعنی کہ احسان کا یہ مرتبہ کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم ترى فإنه يراك، کہ بھائی کیا یعنی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ عبادت کرنا یہ ایمان کا خلاصہ ہے، ایمان کی روح ہے اور ایمان کا کمال ہے۔ احسان کے باقی سارے مراتب اس میں آ جاتے ہیں، اور اس مرتبے کا جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیات کریمہ میں پہلے احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی کہ ایمان صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے صفات پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کو بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پڑھی اور جو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ حل تدرون ما قال ربکم، یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا غرض کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول حل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ، یعنی اس آیت سے تمہارے رب یہ چاہتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے عقیدہ توحید کی نعمت عطا کی، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ جل شانہ کے ساتھ کمال حضور اور کمال محبت، معرفت اور کمال اخلاص کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صوفیہ کرام احسان کو سلوک و تصور کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سلوک اور تصور کی روح یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اور جس انسان کے دل میں اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور اس کی محبت اور معرفت پیدا ہو جائے، وہ جو عمل بھی کرے گا اچھے طریقے سے کرے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا جہاد، اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کا اخلاق، اس کے معاملات، اس کی ایک جھلک دکھائی دے گی کہ وہ اخلاص سے کرے گا، اور وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا، دوسروں کا دل نہیں دکھائے گا، کمزوروں پر ستم نہیں ڈھائے گا، بلکہ یوں بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کو ان کے حق میں سے زائد دے گا۔ یہی چیز احسان کے عدل پر موقوفیت دلاتی ہے۔ عدل یہ ہے کہ اپنا حق پورا وصول کر لیا جائے، دوسروں کا حق انہیں پورا دے دیا جائے، جبکہ احسان یہ ہے کہ اپنے حق سے کم وصول کیا جائے اور دوسروں کو ان کے حق سے زائد ادا کیا جائے۔ عدل واجب یہ ہے اور احسان مستحب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیات کریمہ ہے جو جمعے کے دن ہر خطیب خطبے میں جمعے میں تلاوت کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں ایسا ہو رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو سارے اخلاق میں سے بہترین خلق قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اخلاق میں سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس سے دے دو، اور یہی احسان ہے۔ جب ہم ان آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے غور و فکر کرتے ہیں جو احسان کے بارے میں آئی ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ احسان کا دائرہ انسان کی اپنی ذات اور قوم قبیلے سے لے کر پورے معاشرہ اور ساری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے۔ احسان کا پہلا دائرہ جس میں احسان انسان کی اپنی ذات آتی ہے، وہ عبادت کی اخلاص اور اطاعت کے کمال کو شامل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا، اگر تم احسان کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ احسان کا دوسرا دائرہ والدین کو شامل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تمہیں رب کریم حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا دائرہ تمام قرابت داروں کے ساتھ شامل ہے کہ ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین اور قریبی رشتہ داروں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ چوتھے دائرے میں وہ معاشرہ آ جاتا ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ یتامہ، مساکین، مسافر، سفر، ہمدرس اور غلام، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیم و مساکین، قریبی پڑوسی، دور کے پڑوسی، رفیق سفر، مسافر، لونڈیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ 5 دائرہ میں مخالف اور دشمن آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو معاف کرنے اور اس سے درگزر کرنے کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 6 دائرے میں زندگی کے ہر شعبے اور اس کائنات کے ہر چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تعمیرات بھی آ جائیں گے اور ماحولیات بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی راستے میں آ جائیں گے، گلی کوچے بھی۔ اسی سلسلے میں ہمیں کو وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جو حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں خاص طور پر یاد رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحہ ولیحد احدکم شفرتہ فلیورح ذبیحتہ۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے۔ جب تم قصاص یا جہاد کے موقع پر قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، تمہیں چاہیے کہ چھری تیز کر لیا کرو اور اپنی ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ مذکورہ بلا گزارشات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احسان ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، اور فرد سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے، انسانوں سے بھی ہے، حیوانوں سے بھی ہے، اور ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ احسان عقیدے میں بھی ضروری ہے، احسان عبادت میں بھی ضروری ہے، تجارت میں بھی ضروری ہے، سیاست میں بھی ضروری ہے، صنعت اور حرفت میں بھی ضروری ہے، کاروبار اور سلطنت میں بھی ضروری ہے۔ احسان اعزاز و اعزا اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازم ہے، مسافروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی ضروری ہے، پڑوسیوں، دوستوں بھی کے ساتھ بھی ضروری ہے، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ احسان کے ساتھ بھی لازم ہے، انسانوں کے ساتھ بھی لازم ہے، حیوانوں کے ساتھ بھی لازم ہے، اس لیے کہ احسان کہ بھائی کیا احسان کا جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ایسے تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو یہ یقین کامل اگر ہو جائے اور یہ اگر ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، تو یہ احسان کی کیفیت نصیب ہوگی۔ احسان کی جب کیفیت نصیب ہوگی تو عمل کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔